پہلا تیموتھاؤس اس کا دوسرا باب اس کی پہلی آیت سے، بس میں سب سے پہلے یہ التماس کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور شفاعتیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں، بادشاہوں اور اعلیٰ رتبے والوں کے لیے، تاکہ ہم کمال دینداری اور پاکیزگی سے چین اور آرام کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ عبادت میں شکر گزاری، مناجاتیں، شفاعتیں اور چوتھا مناجاتیں، دعائیں، شفاعتیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں۔ لکھا ہے بادشاہوں کے لیے اور اعلیٰ رتبے والوں کے لیے بھی، یعنی کہ ہم سب کو دعاؤں کی ضرورت ہے، نہ صرف غریب، مسکین، لاچار، پریشان لوگوں کے لیے، بلکہ لکھا ہے کہ بادشاہوں اور اعلیٰ رتبے والوں کو بھی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ تو آج میں کیتھولک کیرزمیٹک رینیول کی اس عبادت کے اس گروپ کے آج کے کلام مقدس کے مطابق ایک پوائنٹ پر بات کروں گا، وہ ہے شفاعتیں۔ ہماری دعائیں کیا کیا ہوں؟ مناجاتیں اور دعائیں اور شفاعتیں اور شکر گزاریاں۔ تو میں آج بات کروں گا شفاعتوں پہ۔ جب شفاعت کا نام آتا ہے تو ہمارے سامنے ایک نام سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، مقدسہ مریم کا نام، جو ہم سب کے لیے ہر وقت شفاعت کرتی رہتی ہے، ہم سب کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے، ہماری جو بھی عرضیں ہم اس کے سامنے رکھتے ہیں وہ خدا سے ہمیشہ ہمارے لیے دعا کرتی رہتی ہیں، شفاعت کرتی رہتی ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے شفاعت کی۔ شفاعت یا انگلش میں انٹرسیشن یا انٹرسیسری پرے گروپ، جو آپ نے اپنے گروپ میں دیکھا ہوگا کہ آپ نے کے گروپ میں ایک انٹرسیسری پرے گروپ ہوگا۔ کون کون اس کا حصہ ہے؟ انٹرسیسری پرے گروپ کا کون کون حصہ ہے؟ یہ سب لوگ انٹرسیسری پرے گروپ کا حصہ ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ تمام ان لوگوں کے لیے جو نام یہاں دعا کے لیے دیے جاتے ہیں، وہ تمام نام جو عبادت کے دوران آخر میں ان تک پہنچتے ہیں، نام لکھوائے جاتے ہیں۔ جب یہ ہوم وزٹ کرتے ہیں تو لوگ ان کو اپنے نام لکھواتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے دعا کی جائے۔ تو یہ گروپ ہر ہفتے کو 8:30 8:30 بجے بیٹھ کر ان تمام ناموں کو خدا کی حضوری میں رکھتا ہے، ان کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو میرے جو انٹرسیسری کا مطلب یا شفاعت، جو شفاعتی دعائیں ہیں جو دوسروں کے لیے، اپنے لیے نہیں میرے عزیزو۔ انٹرسیسری پرے اپنے لیے نہیں ہوتی کہ ہم اپنے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ انٹرسیسری پرے ہے دوسروں کے لیے دعا کرنا، دوسروں کے لیے۔ تو انٹرسیسری پرے کا مطلب ہے کہ دوسروں کی روحانی اور جسمانی ضرورتوں کے لیے۔ جسمانی ضرورتیں ہماری کیا ہیں؟ ہماری بیماریاں ہیں۔ جب ہم اپنی بیماری سے جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم تندرست ہوں، تو پھر ہم اپنا نام لکھواتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کی جائے کہ ہم تندرست ہوں۔ جسمانی اور روحانی ضرورتیں کہ ہمیں اپنا کلام سنایا جائے، ہمیں چرچ بلایا جائے، ہمیں جو ہے وہ ویلکم کیا جائے، ہمیں خدا کے قریب لے جایا جائے، ہمیں اس کی باتیں بتائی جائیں۔ تو جسمانی اور روحانی ضرورتوں کے لیے، اور پھر ان کی بحالی کے لیے۔ بحالی کیا ہے؟ بحالی جسمانی طور پر ہماری بحالی یہ ہے کہ ہم بے روزگار ہیں، ہمیں ایک اچھا روزگار چاہیے۔
اس کے لیے دعا کریں. پھر جسمانی طور پر ہماری بحالی کیا ہے کہ ہم پریشان ہیں، ہمارے گھرانوں میں جھگڑے ہیں، اس کے لیے دعا کی جائے کہ وہ دور ہو جائے. میاں بیوی آپس میں جو ہے وہ بات چیت نہیں کرتے یا لڑتے جھگڑتے ہیں، اس کے لیے دعا کی جائے کہ وہ آپس میں ایک ہو جائیں. پھر جسمانی بحالی کیا ہے کہ ہم بیماریوں میں جکڑے ہوئے، ہمارے لیے دعا کی جائے کہ ہم شفا پائیں. پھر ہم شیطانی قوتوں سے ستائے جاتے ہیں، ہمارے لیے دعا کی جائے تاکہ ہم آزاد ہوں اور بحال ہوں. تو انٹرسیسری پرے کا مطلب ہماری جسمانی اور روحانی ضرورتوں کے لیے، ہماری شفا کے لیے اور ہماری بحالی کے لیے دعا کی جائے. تو یہ انٹرسیسری پرے گروپ جو ہر ہفتے 8:30 بجے بیٹھ کر ان تمام ناموں کو جو ان تک پہنچتے ہیں، جو لوگ انہیں دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں، وہ ان کے نام لکھتے رہتے ہیں اور پھر ہفتے والے دن بیٹھ کر ان تمام ناموں کو خدا کی حضوری میں رکھتے ہیں اور پھر خدا ان کی دعاؤں کے وسیلے سے ان تمام ناموں کو بحال کرتا ہے، ان تمام ناموں کو شفا دیتا ہے، ان تمام ناموں کو اولاد جیسی نعمت دیتا ہے، ان تمام ناموں کو روزگار جیسی نعمت دیتا ہے، اچھے رشتے عطا کرتا ہے. تو پھر میرے جو ہر منگل آپ یہاں گواہیاں سنتے ہیں، یہ گواہیاں اسی انٹرسیشن کا جواب ہوتا ہے، اسی انٹرسیشن کا جواب جو انٹرسیسری پرے گروپ ویکلی جو نام اس تک پہنچتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتا ہے، تو خدا ان کا جواب ان لوگوں کو دیتا ہے. وہ پھر آ کر گواہی دیتے ہیں کہ خدا نے میری زندگی میں کیا کام کیا، کس طرح خدا نے میری زندگی میں اپنا جلال ظاہر کیا، کس طرح خدا نے میری زندگی میں اپنی برکات نازل کی. تو وہ آ کر سامنے کھڑے ہو کر گواہی دیتے ہیں. میرے جو گواہی ہمارے ایمان کے لیے بہت ضروری ہے. وہ عورت جس کا 12 برس سے خون جاری تھا، اس نے شفا کس طرح پائی؟ خاموشی سے آئی. کوئی جانتا تھا وہ بیمار ہے؟ کوئی نہیں جانتا تھا وہ عورت بیمار ہے، کسی کو نہیں پتا تھا. اور یسوع کو جب اسے چھوا تو کیا ہو گئی؟ ٹھیک ہو گئی، اسے شفا مل گئی. لیکن یسوع نے اسے خاموشی سے جانے نہ دیا. شفا تو اسے مل گئی تھی یسوع کے کپڑوں کو چھونے سے ہی، لیکن وہ خاموشی سے آئی، یسوع کے کپڑوں کو چھوا، کسی کو پتا نہیں چلا کیا ہوا ہے. لیکن یسوع نے اسے خاموشی سے جانے نہ دیا، بلکہ اسے روک لیا اور کہا کسی نے مجھے چھوا ہے. شاگرد کہنے لگے خداوند لوگ تجھ پر گرے پڑتے ہیں، تو کہتے ہیں مجھے کسی نے چھوا ہے. اس نے کہا کہ کسی نے چھوا ہے، مجھ سے قوت نکلی ہے. تو وہ عورت ڈری ڈری جو ہے وہ سامنے آ گئی، رک گئی. وہ یسوع نے اس کو روک لیا، کس لیے؟ یسوع کی گواہی دے، گواہی کے لیے اسے روک لیا. ورنہ یسوع چاہتا خاموشی سے اس کو شفا تو مل گئی تھی، یسوع اسے جانے دیتا، لیکن یسوع نے اسے جانے نہ دیا، بلکہ لوگوں کے سامنے، مجمع کے سامنے جتنی بھیڑ اس کے ساتھ تھی، وہ سب نے اس گواہی کو سنا. اس نے کس طرح اس کی پوشاک کو چھو کر 12 سالوں سے وہ بیمار تھی اور اس نے شفا پائی ہے. تو میرے جو گواہیاں آپ ہر دفعہ یہاں سامنے سنتے ہیں، وہ سب ان دعاؤں کا نتیجہ ہے جو انٹرسیسری پرے گروپ ان ناموں کے لیے کرتا ہے. کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرسیشن یا یہ شفاعتی دعائیں، ان کے بارے میں کلام مقدس ہمیں کیا بتاتا ہے. کلام مقدس میں دیکھتے ہیں اعمال 12 باب اس کے 3 آیت، اعمال کی کتاب اس کا 12 باب اس کی 3 آیت.
اور جب دیکھا کہ یہ بات یہودیوں کو پسند آئی ہے تو پترس کو بھی گرفتار کر لیا. یہ عید فطیر کے دن تھے اور پکڑ کر قید خانہ میں ڈالا اور 4 سپاہیوں کے 4 پہروں کی نگہبانی میں رکھا، اس مقصد سے کہ عید فصح کے بعد اسے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. بس قید خانہ میں تو پترس کی نگہبانی ہو رہی تھی، مگر کلیسیا اس کے لیے بلا وقفہ دعا کر رہی تھی. کلیسیا پترس کے لیے بلا وقفہ دعا کر رہی تھی. اور جب ہیرودیس نے اسے پیش کرنے کو تھا تو اسی رات پترس 2 زنجیروں سے بندھا ہوا اور 2 سپاہیوں کے درمیان سو رہا تھا. اور دیکھو خداوند کا ایک فرشتہ آ کھڑا ہوا اور اس کوٹھری میں روشنی چمکی اور اس نے پترس کی پسلی پر ہاتھ مار کر اسے جگایا اور کہا کہ جلد اٹھ. تب زنجیریں اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور فرشتے نے اس سے کہا کمر باندھ اور اپنی جوتی پہن اور میرے پیچھے ہو لے. وہ نکل کر اس کے پیچھے ہو لیا، مگر نہ جانا کہ یہ جو کچھ فرشتے کی طرف سے ہو رہا ہے وہ واقعی ہے، بلکہ وہ سمجھا کہ میں رویا دیکھ رہا ہوں. تب وہ پہلے اور دوسرے پہر میں سے نکل کر لوہے کے اس پھاٹک تک پہنچے جو شہر کی طرف ہے، اور وہ خود بخود ان کے لیے کھل گیا. دروازہ لوہے کا بڑا گیٹ خود بخود پھاٹک ان کے لیے کھل گیا. بس وہ نکل کر کوچے کے سروں تک گئے اور فوراً فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، پترس قید میں ہے، پیروں میں ہاتھوں میں زنجیریں باندھی ہوئی ہیں، پہرے دار اس کے دائیں اور بائیں سو رہے ہیں. 2 پہرے دار باہر ہیں کوٹری کے جو اس کو دیکھ رہے ہیں اس کی حفاظت کے لیے. تو 4 پہرے دار اس کے لیے ہیں اور زنجیریں ہیں، وہ قید میں ہے. اور ہیرودیس کا کیا خیال ہے کہ عید فطیر کے بعد اسے عدالت میں پیش کریں گے، لیکن خدا ان دعاؤں کے وسیلے سے کیا لکھا؟ پترس تو قید میں ہے لیکن کلیسیا بلا ناغہ بلا وقفہ، کوئی وقفہ نہیں، باقاعدگی سے جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں. پترس کی بحالی کے لیے دعا کر رہے ہیں خدا سے کہ ہمارے لیڈر کو، ہمارے رہنما کو خداوند آزاد کر. وہ پترس کے لیے کلیسیا باقاعدگی سے بلا ناغہ اور بلا وقفہ دعا کر رہے تھے. اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی بدولت کیا ہوا؟ فرشتے نے آ کر، پہرے دار اس کے دائیں اور بائیں سو رہے ہیں، فرشتے نے آ کر اس کی پسلی پر جو ہے وہ ہاتھ مارا اور جگایا اسے، اٹھ اور میرے پیچھے ہو لے، اپنا چوگا پہن، اپنی جوتی پہن اور میرے پیچھے آ. وہ زنجیریں جو اس کے ہاتھ اور پاؤں میں تھی وہ خود بخود کھل گئی اور گر گئی. پترس اس فرشتے کے ساتھ دروازے تک گیا، جو دروازہ بند تھا وہ دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ حفاظت سے باہر چلے گئے اور فرشتہ غائب ہو گیا. یہ ہے میرے عزیزو انٹرسیشن کی برکت، اس کے فضل. یہ ہے دعاؤں کا نتیجہ جب ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں. صادق کی دعا کبھی رائگاں نہیں جاتی. خدا کا کان بھاری نہیں جو سن نہ سکے، اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں جو بچا نہ سکے. اس نے کہا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے. تو میرے عزیزو انٹرسیسری پرے گروپ جو کیتھولک کیرزمیٹک رینیول کے گروپ کا ایک اہم حصہ ہے، ایک اہم گروپ ہے جو گروپ میں ریڑھ کی ہڈی یا بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے. جس طرح ہمارے جسم میں ریڑھ کی ہڈی یا بیک بون ایک اہم
हैसियत या रोल अदा करती है। कैथलिक कैरिज्मेटिक रिन्यूअल में इंटरसेसरी प्रे ग्रुप उतनी ही अहम हैसियत रखता है। उसका एक एक मेंबर जो बैठकर खुदा की हजूरी में अपने लिए नहीं दूसरों के लिए दुआ करता है, तो खुदा उन दुआओं की वजह से उन लोगों को तो ब्लेसिंग देता ही है जिनके नामों के लिए दुआ की जाती है, लेकिन उसके वसीले उन मेंबरान को खुदा उनकी बरकत को प्लस नहीं मल्टीप्लाई कर देता है। खुदा बिन मांगे, वो लफ्ज है कि जब एक जगह पाक कलाम हमें बताता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और एक जगह लिखा है तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किन चीजों की जरूरत है। तो ये इंटरसेसरी ग्रुप जब दूसरों के लिए दुआ करता है तो फिर उन्हें अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं, फिर खुदा जानता है कि मेरे बेटे और बेटी को किन किन चीजों की जरूरत है। दूसरों के लिए दुआ करने की वजह से खुदा उनकी ब्लेसिंग को मल्टीप्लाई कर देता है। खुदा उनकी जरूरियात को जो है वो पूरा करता है। खुदा उनकी हमेशा शुक्रगुजारी कबूल करता है, क्योंकि खुदावन चाहता है कि हम एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें। उसने कहा मैं इसलिए आया कि सब जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। तो आज मेरे जो हमें गौर करने की जरूरत है कि खुदा अगर हम सब कुछ भी हमारे पास है, अगर हम सब कुछ रखते भी हैं, तो ये ना सोचे कि हमें शायद दुआओं की जरूरत नहीं। हमें बादशाहों, उसमें लिखा है कि बादशाहों के लिए भी दुआ की जाए, आला रुतबे वालों के लिए भी दुआ की जाए। सब लोगों को दुआ की जरूरत है, खुदा के फजल की जरूरत है। हम सब गुनाहगार हैं, हमें खुदा के फजल की जरूरत है। तो मेरे अजीजों, जब भी हम कोई परेशानी फेस करें, कोई मुश्किल, तो हम ना घबराएं, क्योंकि वो हर वक्त अपने हाथ फैलाए हमें बुलाता है। हर वक्त हमें बुलाता है कि मेरा बेटा और बेटी कब मेरी तरफ लौटे। हम अपनी मुश्किलात से ना घबराएं, बल्कि कलाम की उन बातों पर गौर करते हुए, ईमान रखते हुए कि शादी की दुआ से हमेशा गुनाहगार बच जाएगा। तो हम दुआओं के लिए मुनाजात जब पाक पास होती है उसके लिए अपने नाम दें, ताकि पाक पास में हमारे लिए, हमारी घरानों के लिए, हमारी फैमिली के लिए दुआ की जाए। हमारा ईमान हो कि हमारे नाम जो है वो खुदा तक पहुंचे, क्योंकि मेरे अजीजों, जब हम कमजोर होते हैं, जब ईमान में कमजोर होते हैं, तो फिर हमारी दुआएं खुद से जो है वो खुद से कभी कभी खुदा तक नहीं पहुंचती। हमें सहारा लेने की जरूरत होती है। कभी कभी हमें किसी साथ की जरूरत होती है, सीढ़ी की जरूरत होती है। अगर हम कलाम मुकद्दस देखें तो फिर एक जगह हम पढ़ते हैं कि फारस का मोकल जो है वो दुआओं को रोक लेता है। जब दानियाल के लिए जो है फरिश्ता ब्लेसिंग लेकर आ रहा था, तो इस दुनियावी कुव्वतों ने फरिश्ते को रास्ते में ही रोक लिया, और वो 21 दिन तक उसके साथ लड़ता रहा, लेकिन गालिब ना आया। फिर उसने दुआ की तो खुदा ने अपने फरिश्ते मकाइल को भेजा, जो जंगजू और लड़ाका है। तो मकाइल फरिश्ता आया और उस फरिश्ते की मदद की, और तारीकी की कुव्वत को उसने कुचला, और फिर वो फरिश्ता दानियल तक पहुंचा। तो कभी कभी हमारी दुआएं जो है वो रुक जाती हैं, हमारे ईमान की कमजोरी की वजह से, हमारी सख्त दिली की वजह से।
कभी कभी हम दुआ बहुत करते हैं, बहुत कुछ मांग रहे होते हैं, खुदा को वक्त दे रहे होते हैं, लेकिन क्यों दुआ नहीं सुनी जाती? दिल की सख्ती की वजह से। हम खुदा से तो बहुत प्यार करते हैं जो आसमान पर है, लेकिन अपने साथ जो है वो बहन भाई जो हमारे साथ करीब हैं, उनसे हम नाराज रहते हैं। उनकी कोई बात हमें बुरी लग जाती है, उनसे बात करना हम दोबारा नहीं करते, तो फिर हम शिकवा करते हैं कि खुदा हमारी दुआ नहीं सुनता। तो मेरे जो आज हमें खुदा की तरफ लौटने की जरूरत है, खुदा की तरफ आने की जरूरत है, इंटरसेशन की अहमियत को समझने की जरूरत है कि शिफात शिफात हमेशा खुदा के आपकी सारी मुश्किलात को, आपकी सारी दुआओं को जब ये ग्रुप लेकर एक दिल और यकजा होकर बैठता है, तो फिर वो किसी बात पर जब सब मुत्तफिक होते हैं, तो फिर वो दुआ जब खुदा के हुजूर में रखी जाती है, तो खुदा उस दुआ को सुनता और कबूल करता है और उसका जवाब देता है। तो हम अपनी मुश्किलात से ना घबराएं, बल्कि एक नाम हमारे पास है जो सब नामों से आला और अफजल है। उसका हाथ छोटा नहीं जो बचा ना सके, उसके कान भारी नहीं जो सुन ना सके, लेकिन हमारा ईमान हमेशा उस कामिल यीशु पर हो कि वो सब कुछ करने पर कादिर है। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से